ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سید محمد ثقلین نقوی، مہر جہاں بیگم، رئیس زہرا، نجمہ زیدی، شجاعت ناظم، سید حیدر جاوید اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کر لیں اور ملت جعفریہ کے شہداء کو بھی. تھینک یو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. صلوات. اذان محترم، حقیقت قرآن کے حوالے سے اس مجالس خمسہ میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور یہ اس کے سلسلے کی آخری گفتگو ہے. اور کل ہماری بات عبودیت کے حوالے سے ہوئی تھی اور اس سے پہلے حقیقت قرآن کے حوالے سے ہم نے آرائے صاحب کے سامنے پیش کیے. اور آج گفتگو کا محور ولایت ہے، ولایت علی ابن ابی طالب. بحث اس میں ہے کہ یہ ولایت کا جو کانسیپٹ اہل بیت علیہم السلام نے دیا، یہ ولایت، یہ نور، یہ وہ نور ہے جو قیامت کے دن اہل ایمان کے چہروں پر چمکے گا. یہ چیز جو ولایت اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے دی گئی، اس کا تصور دین اسلام میں قرآن میں موجود ہے یا قرآن میں موجود نہیں ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے یہ ولایت اپنی طرف سے بنا کے لے آئے، لیکن ہم قرآن میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے اہل ایمان کو صرف کلمہ پڑھنے کے لیے کہا یا ولایت کا تصور دیا. یہ لوگ جو کلمے کے مدعی ہیں وہ کلمے کو کہیں قرآن میں دکھا دیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو بھئی قرآن جس کلمے کو پڑھ رہا ہے پہلے اس کلمے کو پڑھ لیتے ہیں،
پھر جو کلمہ طیب ہے وہ بعد میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مفاہیم قرآن کو مسخ کیا گیا. میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک آیت کریمہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ متوجہ ہوں کہ یہ بحث جو یہاں پر عنوان کی گئی ہے ولایت کے حوالے سے اس کی کتنی اہمیت ہے. قرآن مجید نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان لانے والو یہود اور نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ. اب اس کے معنی کیا کیے جاتے ہیں؟ اس کے معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. یعنی گویا دین محبت کا پیغام نہیں دے رہا بلکہ دشمن بنانے کی مشین ہے. کسی کو دوست نہیں بناؤ، سب کو دشمن ہی دشمن بنائے جاؤ. لا تتخذوا الیہود والنصارى، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناؤ، فرینڈ نہیں بناؤ، ان کو اپنا دشمن بناؤ. تو وہ یہ دین ہے یا دشمن بنانے کی مشین ہے؟ تو پھر آیت کریمہ کا کیا مطلب؟ آیت کریمہ بھئی یہود اور نصارہ کا تو کسی سے جھگڑا نہیں ہوا تھا. حضرت علی کا تو جھگڑا ہو گیا تھا کسی سے، لیکن یہود اور نصارہ کا تو جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا. تو یہاں پر جب حکم آ رہا ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں اپنا سرپرست مت بناؤ، ان کی سرپرستی میں مت جاؤ. یہ مقصد نہیں ہے کہ تم انہیں اپنا دوست مت بناؤ یا ان سے کسی طرح کا انٹریکشن نہیں رکھو یا ان سے کوئی بزنس نہیں کرو یا ان سے کوئی لین دین نہیں کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہا کہ ان کو اپنا سرپرست نہیں بناؤ، اس لیے کہ سرپرستی کے لیے ہم اور ہمارے رسول موجود ہیں. تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو قرآن میں ولایت کا جو تصور ہے اس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن سے. اور اس سے پہلے ایک روایت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس روایت میں ولایت کے معنی کیے گئے ہیں، اور کچھ روایات ہم نے دیکھی جن میں ولایت اہل بیت کو معنی کیا گیا ہے. اور عزیزان محترم یہ فرق کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اہل بیت کی ولایت میں، اللہ، رسول اور اہل بیت کی ولایت میں اور ان کی محبت میں فرق کریں کہ محبت اور ولایت میں کیا فرق ہے. ایک جگہ غدیر کا پیغام تھا، بہت بڑا سینٹر تھا، اس کا انوگریشن بھی تھا، وہاں ہمیں بلایا گیا. تو وہاں پر دیکھا تو خواتین پردے میں نہیں ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جشن منایا جا رہا ہے. تو جب ہماری باری آئی انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ مولا علی کی ولایت پر بولے. تو ہم نے پہلا جملہ یہ بولا کہ وہ خواتین جو اپنے سر پر دوپٹہ یا پردہ نہیں کرتی، سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی، ان کو جو مرضی آئے کرنا ہے کریں، لیکن وہ علی کو مولا نہ کہیں، علی کو مولا نہ کہیں. جب آپ کہتی ہیں مولا علی تو مولا اس کو کہتے ہیں کہ غلام جب اپنے مولا کو مولا کہتا ہے تو وہاں ولایت کا تصور سامنے آتا ہے کہ بھئی یہ وہ غلام ہے جو اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے. تو جو خاتون اپنے مولا کی اطاعت نہ کرے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب سے باہر ہے. جب ولایت علی ابن ابی طالب سے باہر ہے
تو پھر وہ علی کو مولا نہیں کہہ سکتی. تو یہ ہم نے وہاں یہ پیغام دیا تو خواتین کی طرف سے بعد میں یہ فیڈ بیک آیا کہ ہم علی کی ولایت نہیں رکھتے, ہم علی کی محب ہیں, مولا نہیں, مولا کی ولایت کے درجے پر نہیں ہے, ہم محب ہیں, ان سے محبت کرتی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. البتہ اکثریت میجورٹی پردہ کیے ہوئے تھی, چند خواتین تھیں جو, اور یہی ہماری ماں بہنیں ہیں جنہوں نے اس فرش ازا کو زندہ رکھا ہے, اور انہی سے ہم نے یہاں پر آنا سیکھا ہے اور ان کا احسان ہے. تو جو اہل بیت کا پیغام ہے وہ بہرحال ہمیں ادا کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے, کیونکہ یہ جو محبت اور ولایت کا سلسلہ ہے اسے آگے بڑھنا ہے, ولایت کی طرف جانا ہے. محبت جو ہے وہ بہت ہو گئی, اب ولایت کی طرف آنا چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد والا. روایت یہ ہے کہ اگر کوئی مومن تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر کے آئے, غور سے سنیے, کوئی مومن تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر کے آئے تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو تمہارے پاس آئی ہے. اللہ نے تمہیں مقام دیا, منصب دیا کہ کوئی پریشان حاجت مند مومن تمہارے پاس اپنی حاجت لے کر کے آیا ہے, تو اگر تم نے اس کی حاجت کو روا کر دیا تو تم ہماری ولایت تک پہنچ جاؤ گے, اور ہماری ولایت اللہ کی ولایت سے متصل ہے. اور اگر تم نے اس کی حاجت کو روا نہیں کیا, پورا نہیں کیا, جبکہ تم اس کی صلاحیت رکھتے تھے, تم اس کی حاجت روا کر سکتے تھے, تم اس کا کام کر سکتے تھے, تم نے اس کا کام نہیں کیا, تو فرمایا کہ ایسے شخص کی قبر میں ایک دوزخ کی آگ کی ایک نشانی جلے گی اور وہ قیامت تک اس کے ساتھ جائے گا. یعنی اس کی دوزخ میں آگ روشن ہوگی اگر اس نے کسی مومن کی حاجت کو وہ روا کر سکتا تھا, مومن کا کام کر سکتا تھا, اس نے نہیں کیا, اور ہماری ولایت سے بھی وہ, اس کے معنی اور مفہوم یہ ہوئے کہ وہ دور ہو جائے گا. تو عزیزان محترم, ولایت اہل بیت کیا ہے؟ ولایت اہل بیت جو متصل ہے اللہ کی ولایت سے, وہ کیا ہے؟ بعض روایات میں آیا کہ ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے مگر ورا کے ذریعے سے. ورا یعنی اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں, آپ کو نہیں کہہ رہے, دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی کمر خم ہو جاتی ہے, جن کے ماتھے پہ نشان پڑ جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا, اللہ کی خشیت ان کے دل میں نہیں آتی. تو فرمایا کہ ہماری ولایت تک اگر کسی نے پہنچنا ہے تو وہ کام کرے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. لہذا سورہ دہر کی جو آیات اہل بیت علیہم السلام کے اخلاق کو اور ان کے کردار کو مجسم اور نمایاں کرتی ہیں, تو وہاں پر یہ بتاتی ہیں کہ انا نخاف ربنا یومن ابوسن قمطریرا, کہ ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ایک ایسے دن کے شر سے کہ جو جس کے دن کا شر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہو. کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ میں آپ سے کہاں پہ ملوں گی؟ فرمایا کہ حوض کوثر پہ. کہا اگر وہاں پہ نہیں مل سکی تو پھر کہاں ملوں گی؟ کہا صراط پہ. یہاں تک کہ موقف پوچھتی گئی, یعنی یہ پریشانی یہ بتلا رہی ہے کہ قیامت کے عذاب سے ڈرنا, قیامت کی مشکلات سے ڈرنا, یہ اخلاق اہل بیت میں سے, اور قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو مصون و محفوظ سمجھنا
یہ ایسا ہے کہ جیسے انسان اہل بیت سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کہ اہل بیت اس عظمت اور بزرگی کے باوجود اپنے آپ کو قیامت کے دن کے عذاب سے مصون اور محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ تو مقصد عزیزان محترم وہ ولایت اہل بیت ہے، کہ اگر یہ ولایت اہل بیت آ گئی تو وہ دوزخ کی آگ کو اور ہر جلنے والی آگ کو بجھا دے گی۔ یہ ایسی ولایت ہے، اس میں ایسا کرشمہ ہے کہ جو ہر آگ کو بجھا دے۔ تو اس ولایت کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم دوزخ کی آگ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو بھئی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو ولایت اہل بیت فرمایا کہ ورا، ایک چیز میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، ورا، دوسری چیز مومن کی حاجت کو روا کرنا، پورا کرنا۔ اور یہی فرق ہے اہل بیت میں کہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ طلحہ اور زبیر اور امام حسن مجتبی ایک مقام پر ایک مسجد میں اعتکاف میں تھے کہ ایک پریشان شخص اپنی حاجت لے کر کے آیا عبداللہ ابن زبیر کے پاس یا طلحہ کے پاس۔ تو انہوں نے کہا تم دیکھ نہیں رہے، ڈانٹ دیا کہ میں اعتکاف میں ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو امام حسن مجتبی کے پاس آیا تو امام نے اس کا استقبال کیا اور امام کھڑے ہو گئے اور اس کی حاجت روا کرنے کے لیے امام نے اپنے اعتکاف کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے سے پہلے یہ جملہ بیان فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنا ایسے 70 اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو بھی ولایت اہل بیت یہ دو چیزیں میں نے آپ کو ہدیہ کی، اور تیسری چیز زیارت عاشورہ میں آئی ہے، جہاں پر زیارت کرنے والا یہ بیان کر رہا ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ومحب لمن احبکم ومبغض لمن ابغضکم، یعنی میں اس سے صلح میں ہوں مولا جو آپ سے صلح میں ہے، اس سے جنگ میں ہوں جو آپ سے جنگ میں ہے، جو آپ کا محب وہ میرا محب، جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن۔ یعنی مولا نہ میری کسی سے دشمنی ہے نہ میری کسی سے دوستی ہے، جو ساری دوستیاں ہیں وہ آپ سے ہیں، جو ساری دشمنیاں ہیں وہ آپ کے دشمنوں سے۔ بھئی زیارت عاشورہ پڑھتے تو بہت ہیں، لیکن زائر عاشورہ بننا، زائر کے مقام پر آنا، بہت سے لوگ کربلا کی زیارت کے لیے گئے ہوئے، بہت سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، بہت سے لوگ جنت البقیع جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، بہت سے لوگ پیسہ صرف کرتے ہیں، مختلف مقدس مقامات پر جاتے ہیں۔ لیکن میں جو چیز آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ چیز اگر حاصل ہو گئی تو یہاں بیٹھے ہوئے آپ کا مقام ان سے زیادہ بلند ہو جائے گا، اور وہی ولایت اہل بیت اور ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ اگر یہ حاصل ہو جائے، روایت کہتی ہے امام نے پوچھا کہ مقدس ترین مقام، دنیا کا مقدس ترین مقام کون سا مقام ہے؟ فرمایا کہ بین الرکن والمقام، خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور رکن حجر اسود جو رکن ہے اس کے بیچ میں جو مختصر سا زمین کا ٹکڑا ہے اس کو بولتے ہیں بین الرکن والمقام۔ تو حجر اسود سے لے کر اور مقام ابراہیم تک بہت مختصر سا ہے، وہاں جو دروازہ ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے امام ظاہر ہوں گے، خانہ کعبہ پہ پشت کریں گے
اور اسی مقام پر حجر اسود کے ساتھ بین الرکن والمقام امام عصر کھڑے ہوں گے، اور وہاں سے سب سے پہلے جبریل امی آپ سے بیعت کریں گے. تو یہ مقدس ترین مقام بین الرکن والمقام، مقدس ترین جگہ دنیا کی، وہ مقام ابراہیم اور رکن کے بیچ کا حصہ. فرمایا کہ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر لے کر کے آئے، سارے دن روزے رکھے، اپنی زندگی پوری روزوں میں گزار دے، اپنی راتیں عبادت میں گزار دے، لیکن ہمارے ولی کی ولایت نہ رکھتا ہو، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اور اگر اللہ رب العزت سے وہ اس حال میں جا کے ملے تو اللہ رب العزت اس سے محبت نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اس پہ نظر رحمت نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامات تک پہنچنا اور ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حاصل کرنا اور ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. مقامات تک جانا اور ہے، ولایت کو حاصل کرنا، یہ ولایت کے نور کو حاصل کرنا اور ہے. کہ فرمایا کہ اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھتا ہو، اس کی زندگی میں نماز فرسٹ پریورٹی پہ نہ ہو. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زیادہ عبادت کریں، عبادتیں تو بہت سی تعلیم دی گئیں. اب ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ بھائی اتنی عبادتیں تعلیم دی گئی ہیں کہ آپ اسی میں لگے رہیں اور کچھ بھی آپ نہیں کر پائیں گے. ایسا نہیں ہے. عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ انجام دیں، جتنا آپ انجام دے سکتے ہو، آپ کے لیے ایک آپشن ہے کہ آپ انجام دے سکتے ہیں. اور مذہب نے اتنا آسان کر دیا مسئلے کو کہ کہا کہ اگر تم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا. اگر 1 مرتبہ صلوات پڑھ لو اس نیت سے کہ تمام انبیاء کو اس کا ثواب ہو، تو تمام انبیاء کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ گے. اگر ساری رات تم عبادت میں گزارنا چاہتے ہو تو بس ساری رات عبادت میں گزارنے کے بجائے سونے سے پہلے وضو کر لو تو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. تو یعنی ہمارے مذہب نے آسانیاں رکھی ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی عبادت کریں. عبادت کو امپوز نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ جو واجب نماز ہے اس کو اگر کوئی کم اہمیت سمجھے تو وہ ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتا. تو عزیزان محترم، بہت زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اور نہ موقع ہے، لیکن ولایت اہل بیت، یہ ولایت وہ نعمت عظمی ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو برے لوگ تھے، فاسق و فاجر تھے، ان کو بھی پیسہ دیا، جو نیک لوگ تھے ان کو بھی پیسہ دیا، لیکن اللہ رب العزت نے جس کو اپنا محبوب اور پیارا سمجھا اسے ولایت علی ابن ابی طالب کی نعمت سے نواز دیا. لہذا غدیر میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. تو یہ ولایت کیا ہے، اس کے بارے میں مزید تفصیل سے ہم بات نہیں کر سکتے، جتنی ہم نے وضاحت کی اتنی کافی ہے. لیکن ہم قرآن سے اس کا پروف دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جو اللہ کی ولایت ہے، اللہ کے رسول کی ولایت ہے، اسے کس انداز میں
بیان کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے آیت الکرسی کی آخری آیت کریمہ کو ہدیہ کیا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اللہ اہل ایمان کا سرپرست ہے. یخرجہم باہر نکالتا ہے اہل ایمان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ جن لوگوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کا ولی اور سرپرست طاغوت ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت انہیں نور سے ظلمتوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو بھئی دو طرح کے سرپرست سامنے آئے، ایک اللہ جو ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے، اور دوسرے طاغوت جو نور سے ظلمت کی طرف لاتے ہیں. تو اب یہ دو طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اہل ایمان کا سرپرست ہے. اور اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ ان یترکوا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اسی طرح سے چھوڑ دیا گیا ہے. نہیں، انہیں اسی طرح سے نہیں چھوڑ دیا گیا، وہ اللہ کی سرپرستی میں ہے. احسب الناس ان یقولوا آمن ان یترکوا ان یقولوا آمنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. تو بھئی جو سرپرستی میں ہوتا ہے اسی کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، اور اسی کو تعلیم اور تربیت بھی دی جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیے، اس کی مثال اگر لے لیں تو ایک بچہ ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، اور ایک بچہ ہے جس کا کوئی گارجن ہے، کوئی سرپرست ہے. تو بھئی جس بچے کا کوئی سرپرست نہیں ہے، یتیم ہے، اس کا لباس بھی آپ کو مرتب نہیں ملے گا، اس کے اندر اخلاق اور آداب کی بھی کمی پائی جائے گی، اور تعلیم اور تربیت بھی اس کے اندر نہیں آئے گی. اور جو بچہ کسی اچھے سرپرست کی سرپرستی میں ہے، وہ بچہ تعلیم بھی حاصل کرتا رہے گا، وہ ترقی بھی کرے گا، اس کا لباس بھی صحیح ہوگا، اس کے اخلاق اور آداب بھی صحیح ہوں گے. تو عزیزان محترم، یہ سرپرستی کا فرق کہ انسان اگر اہل ایمان اللہ کی سرپرستی میں ہے، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اہل ایمان کو کفر و شرک اور نفاق کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے. تو بھئی یہ سرپرستی جو اہل ایمان کو حاصل ہے، ان کا سرپرست کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اب عزیزان محترم، یہ سرپرستی جو اللہ کی ہے وہ اللہ سے اللہ کے حبیب کی طرف آئی، اور ایک مرتبہ خطاب ہوا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر کے آئیں. اس لیے کہ آیت الکرسی کی جو آیات میں نے آپ کو ہدیہ کی، اس میں یہ بیان کیا کہ اللہ کی سرپرستی کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر کے آتا ہے. اب جب یہ ذمہ داری سرکار رسالت مآب کے کندھوں پر ڈال دی گئی کہ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ پر کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر کے آئیں، تو ماننا پڑے گا کہ جو اللہ کی ولایت تھی وہ حبیب تک پہنچی.
اللہ کی ولایت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی. اب جو لوگ صرف اللہ اللہ کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ یہاں پر خطاب جو ہوا جناب رسالت مآب سے، تو خطاب میں یہ نہیں بیان کیا کہ کتاب اندھیروں سے نکالے گی. نہیں، کتاب اندھیروں سے نہیں نکالے گی. جو نور اندھیروں سے انسانی معاشرے کو باہر نکالے گا اور نور ایمان کی طرف لائے گا، وہ نور جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمدی سے اہل ایمان کی طرف آئیں گے، ایمان کی روشنی میں قدم رکھیں گے. اب یہاں تک بات اگر یہیں تک رہتی تو اذان محترم پھر کلمہ بھی یہیں تک رہنا چاہیے تھا. لیکن میں کیا کروں کہ اللہ کی ولایت جو حبیب تک پہنچی تھی وہ حبیب سے نیچے کی طرف آئی. ایک مرتبہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں اور حالت رکوع میں ہیں، اور ایک سائل نے سوال کر دیا کہ مسلمانوں میں پریشان ہوں، میں حاجت مند ہوں، مجھے کچھ دو. کسی نے بھی جواب نہیں دیا. اور ایک مرتبہ حضرت علی نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا. ایک مرتبہ وہ سائل آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے انگوٹھی اتار لی، اور انگوٹھی اتاری تو یہ آیت کریمہ اتری کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انما ولیکم بالتحقیق تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. اور اس کے بعد پھر نیچے کی طرف بات آئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولایت اللہ سے چلی تھی، رسول تک آئی تھی، وہ رسول سے نیچے کی طرف آئی. تو بھائی ماننا پڑے گا کہ رسول سے علی کی طرف آئی. اس لیے کہ صرف اس موقع پر حضرت علی تھے جب اس نے تمام مسلمانوں کو، اہل ایمان کو گواہ رکھ کے یہ کہا تھا پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو اس سے پہلے کہ وہ خالی ہاتھ جاتا، حضرت علی نے اپنی انگشتر مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. تو بھئی اشارہ فرما کے حضرت علی نے یہ بتلا دیا کہ بھئی ہم خالق کی عبادت ضرور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خلقت کی نسبت سے، انسانوں کی نسبت سے، اہل ایمان کی نسبت سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان سے غافل نہیں ہوا کرتے. تو اذان محترم دو نتائج یہاں پہ سامنے آئے. ایک نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جو ولایت اللہ سے چلی تھی رسول تک آئی، جو رسول سے چلی تو پھر علی تک آئی، نیچے تک آئی. تیسری بھی کوئی شخصیت ہے کہ جو تمہارا ولی ہے اور تم اس کی سرپرستی میں، وہ تمہارا ولی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہو، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہو، وہم راکعون، جبکہ وہ حالت رکوع میں ہو. غور کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرماتا کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، تو سارے ہمارے بھائی لوگ نماز پڑھنا شروع ہو جاتے، سب لگ جاتے نمازوں پہ. پھر ولی کو معلوم کرنا مشکل ہو جاتا. اگر آیت کریمہ میں یہ آیا ہوتا کہ تمہارا ولی وہ ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہو، تو پھر بہت سے لوگ اپنے رجسٹر لے کر کے آ جاتے کہ ہم نے بھی زکوٰۃ دی تھی، ہم بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بعد، اللہ اور رسول کے بعد ہم بھی مسلمانوں کے ولی اور سرپرست ہیں. تو بھائی اللہ رب العزت نے ایسا پھنسایا
کہا کہ نماز بھی قائم کر رہا ہو، زکوٰۃ بھی دے رہا ہو. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو اذان محترم یہ ہے مقام ولایت. تو بھئی جب ولایت علی کے بغیر مکمل نہیں ہوئی، جو ولایت اللہ کی ہے، جو ولایت رسول کی ہے، وہ علی کے بغیر مکمل نہیں ہوئی، تو بھئی کلمہ بھی علی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. بھئی یہ ولایت وہ ولایت ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جب یہ ولایت آ جاتی ہے تو دین بھی کامل ہو جاتا ہے، نعمت بھی تمام ہو جاتی ہے، اللہ اسلام سے بھی راضی ہو جاتا ہے. بھئی یہ خوشی کا موقع جب خیبر فتح ہوئی تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہوا، جب خندق کا مارکہ سر ہوا تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہوا. مسلمانوں نے کتنے مارکے طے کیے، پیغمبر اسلام نے کتنی فتوحات حاصل کی، کتنے علاقے فتح کیے. تو بھئی علاقے فتح کرنے سے دین کامل نہیں ہوتا، علی کا ہاتھ بلند کرنے سے دین کامل ہوتا ہے. صلوات پڑھنے محمد والے. علاقے فتح کرنے سے دین کامل نہیں ہوتا. روایت ہے کہ النظر الی المصحف عبادہ، یعنی قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید پر غور کرنا، قرآن مجید سے مانوس ہونا تو کجا، قرآن مجید کی النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. دوسری روایت النظر الی وجہ الکعبۃ عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. پھر ایک روایت ہے جو حضرت عائشہ نے نقل کی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ بھئی کعبے کی جہت سے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے یا قرآن کی جہت سے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے جب میرے مولا کی مثال دی تو سورہ توحید سے بھی دی اور توحید کے گھر سے بھی دی. تو بھائی علی وہ ہیں کہ جس کی مثال توحید کے گھر سے بھی دی جا رہی ہے، توحید کی سورہ سے بھی دی جا رہی ہے. یا علی مثلوں کا مثل قل هو اللہ احد، اے علی تمہاری مثال قل هو اللہ احد کی طرح سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید ولایت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی. ولایت توحید کا بقا ہے، ولایت توحید کا تسلسل ہے. جس طرح سے توحید پورے قرآن پر چھائی ہوئی ہے، اسی طرح سے علی ابن ابی طالب کی ولایت پورے قرآن پر چھائی ہوئی. بلند ترین صلوات پڑھیں. تو اذان محترم، سورہ توحید وہ سورہ ہے کہ فرمایا کہ اگر تم نے ایک مرتبہ پڑھا تو 1/3 قرآن پڑھنے کا تمہیں ریوارڈ اور ثواب ملے گا. اگر 2 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھا تو 2/3 قرآن کو پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور اگر 3 مرتبہ پڑھا تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا. فرمایا علی اگر کسی نے صرف دل سے تجھ سے محبت کی تو اس کا 1/3 ایمان اس کے اندر موجود ہے. اگر کسی نے دل کے ساتھ زبان سے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس کے اندر 2/3 ایمان آ گیا. اور اگر کسی نے زبان اور دل کے ساتھ اپنے عمل سے بھی تیری محبت کا ثبوت دیا اور تیری محبت کو میدان عمل میں ثابت کر دیا تو اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا. جس طرح سے اگر کسی نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا تو اسے پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا، اسی طرح سے اگر کسی نے مقام عمل میں علی کی محبت کا ثبوت دے دیا تو اس کا ایمان کامل ہو جائے گا.
اور بھائی علی کی مثال کعبے سے بھی ہے. اگر خانہ کعبہ کوئی جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ کعبے نہ جائے، حج نہ کرے، تو روایت میں ہے کہ بعید نہیں کہ وہ شخص یہودی اور نصرانی مرے. تو فرمایا علی اگر کوئی تجھ سے بغض رکھتا ہو اور تیری ولایت نہ رکھتا ہو اور تجھ سے بغض رکھتا ہو اور وہ پروردگار عالم سے ملاقات کرے تو بھئی اس کی موت بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے یہودی اور نصرانی کی موت ہوگی. تو اس سے ثابت ہوا کہ علی کعبے کی مانند ہے. تو اذان محترم، ولایت اہل بیت، ولایت علی ابن ابی طالب، یہ وہ نور ایمان ہے کہ جو اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، اہل بیت کی اطاعت کرنے سے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، اور مخالفت کرنے سے یہ نور ولایت، نور ایمان سلب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ توجہ کا مقام ہے کہ آیت الکرسی میں جب فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی جو اپنی سرکشی، اپنی طاغوتیت پر قابو پالے، یکفر بالطاغوت. طاغوت کا مطلب صرف ظالم اور جابر بادشاہ نہیں ہے، سپر پاورز نہیں ہے صرف طاغوت کی مثال. ایک طاغوت ہے جو انسان کے اندر ہے، انسان کا نفس سب سے بڑا اس کا طاغوت ہے. اگر کوئی اپنے نفس کی سرکشی کا انکار کر دے تو وہ اس مقام پر آئے گا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور جب وہ اللہ پر ایمان لے آئے گا تو پھر وہ اس قابل ہوگا کہ اہل بیت کی ولایت اسے حاصل ہو جائے گی. تو وہ استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اور عروۃ الوثقیٰ کا لغوی ترجمہ یعنی ایسی گٹھاں، وہ اللہ سے کنیکشن کی ایسی مضبوط گٹھا ہوگی، ایسا مضبوط نوٹ ہوگا جو نہیں کھل سکے گا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا، وہ نہیں ٹوٹ سکے گا. اگر ہیلی کاپٹر سے کسی شخص کو ریسکیو کیا جائے تو وہاں پر جب وہ نوٹ باندھتے ہیں رسی کے ذریعے سے تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے کھولا نہیں جا سکتا. تو اہل بیت نے یہ ولایت کی صورت میں آپ کو ایک ایسا مضبوط تعلق دیا ہے کہ جس کو کوئی توڑ نہ سکے. تو یہ اگر حاصل ہو جائے اللہ کی ولایت میں، رسول کی ولایت میں اور اہل بیت کی ولایت میں انسان داخل ہو جاتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس کی شرط یہ ہے کہ طاغوت سے کفران کرنا ہے، طاغوت کو ڈینائی کرنا ہے، طاغوت کی مخالفت کرنی ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لہا. تو اذان محترم جب یہ منزل آ جائے گی تو پھر پیغمبر کی دعا سمجھ میں آتی ہے جو غدیر کے دن میرے مولا کے بارے میں اور میرے مولا کی ولایت رکھنے والوں کے بارے میں پیغمبر نے دعا کی کہ جب میرے مولا کے ہاتھ کو اٹھایا اور بیان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس کے بعد یہ جملہ فرمایا اللہم والے من والا و آدے من آدا. اللہم والے من والا و آدے من و آدا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارہ جو علی کی ولایت رکھتا ہو تو اسے اپنی ولایت میں لے لینا، تو اسے اپنے انسٹیٹیوشن میں لے لینا. جو اچھا اسکول ہوتا ہے اس میں جو نالائق طالب علم ہے اسے نہیں لیا جاتا.
جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے کہ پڑھ سکے اور اس اچھے اسکول کے سٹینڈرڈز کو پورا کر سکے، وہاں پر اسے لیا جاتا ہے۔ تو بھئی پیغمبر بھی دعا کر رہے ہیں کہ یہاں پر تو بہت سارا مجمع اور رش نظر آ رہا ہے، پروردگارہ ہر ایک کو اپنی ولایت میں نہ لینا، جو علی کو اپنا مولا سمجھے اس کو اپنی ولایت میں لینا۔ لہذا پیغمبر نے نہیں فرمایا، پیغمبر نے فرمایا اللہ و مولایا، اللہ میرا ولی، وَأَنَا مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِن۔ یہاں 1,20,000 کا مجمع پیغمبر کو دکھائی دے رہا ہے۔ پیغمبر بھی بیان کر دیتے جوش میں آ کر، جیسے بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر ایسے ہی تھے، جوش میں آ کر کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا، تو پیغمبر جوش میں آ کے فرما دیتے کہ میں تم سب کا مولا ہوں۔ نہیں، پیغمبر نے نہیں فرمایا تم سب کا مولا، فرمایا انا مولا کل مومن، میں ہر اس شخص کا مولا ہوں جس کے اندر ایمان ہو، اور ایمان کی کرن علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات محترم، یہ پیغام دیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم وال من والا، دعا کی ہے، وعاد من عادا وانصر من نصرا، یعنی اے پروردگارہ جو علی کی نصرت کرے، یعنی جو ولایت علی ابن ابی طالب اپنے دل میں رکھتا ہو وہی علی کی نصرت کرے گا۔ تو جو علی کی ولایت کو مضبوط کرے اور جو علی کی نصرت کرے، پروردگارہ تو اس کی مدد کر، اور جو علی کی ولایت کو چھوڑ دے، جو علی کو چھوڑ دے، جو علی کی نصرت نہ کرے، تو بھی اسے چھوڑ دے۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ۔ تو یہ مقام ہے، مقام ولایت ہے کہ جتنا ہم اس ولایت کو زندہ کریں گے، جتنا ہم علی کی مدد کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو صدائے استغاثہ دیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، یہ ہمارے لیے تھا۔ پیغمبر اسلام نے غدیر میں ایک جملہ بیان فرمایا تھا، وہ آخری جملہ اس مجلس کا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہیں اس محفل میں، جو موجود ہیں وہ ان تک اس پیغام کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ تو عزیزو، آج اس پیغام غدیر کو، اس پیغام ولایت کو آپ تک پہنچایا ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس محفل میں نہیں۔ پیغمبر نے ولایت کا پیغام 1,20,000 لوگوں تک پہنچایا، ہم نے کتنے لوگوں تک ولایت کا پیغام پہنچایا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا۔ جو لوگ میناروں پر اذان دیتے ہیں، مصلوں میں سجدے کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ مصلوں پر سجدہ کرنا اور ہے، تیروں پر سجدہ کرنا اور۔ حسین نے تیروں پر سجدہ کیا، اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنے زخم کھانے کے بعد، اور اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ امام کے جب تیر سے شعبہ آ کر لگا ہے تو امام نے اس تیر کو جب نکالا تو ایک خون کا فوارہ جاری ہوا ہے، اور اس کے بعد فرزند زہرا گھوڑے سے گرے ہیں، اور اس کے بعد سنان ابن انس آیا ہے اور نیزہ مارا ہے، اور حسین سجدہ آخر میں ہے اور شکر الہی بجا لا رہے ہیں، اور اس وقت یہ ذکر پڑھ رہے ہیں، رضن برضاک
لا معبود سوا. اس مقام پر شکر کرنا، اس مقام پر ذکر کرنا، اس مقام پر عبادت کرنا، یہ اہل بیت کا ضرور تھا. جب سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند ہوتے ہوئے دیکھا، زینب نے سہارا دے کے سید سجاد کو اٹھایا، کہا بیٹا سید سجاد اٹھو، زمین کربو بلا لرز رہی ہے. ایک مرتبہ اٹھایا، خیمے سے سید سجاد نے سر باہر نکالا، ایک مرتبہ دیکھا بابا کا سر ہے، سب سے پہلے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اس کے بعد سید سجاد سجدے میں گر گئے، معبود کا شکر ادا کیا. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا. یہ اہل بیت علیہم السلام ہے جنہوں نے عبادت کا حق ادا کیا. ایک منزل آئی جہاں سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ پھوپھی رات کی نماز پڑھ رہی ہے، بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، تو ایک مرتبہ پوچھا پھوپھی اماں یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ کہا سید سجاد میرے گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیٹا میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں. اہل بیت پر وہ وقت آئے، اہل بیت پر وہ تصور کریں کہ آپ امان میں ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے صحیح و سالم ہیں. اہل بیت کے بچے اسیر تھے. خدا کسی کو اسیر نہ کرے، کسی کو قیدی نہ بنائے. یہ بچے کہ جنہوں نے اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، نوکے نیزہ پر جب رونا چاہتے تھے تو سپاہی آتے تھے، آ کے مارتے تھے. سیدانیوں کو رونے نہیں دیا گیا، بچیوں کو باپ کا نام نہیں لینے دیا گیا. اس حال میں 40 منزلیں ہیں جو کوفے کے قید خانے سے شام کے دربار تک، اور ہر منزل پر امام حسین کے اور شہداء کے سر کو نصب کیا جاتا تھا. ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا، اعلان کرتا تھا ارے یہ اس خارجی کا سر ہے جس نے امیر المومنین پر خروج کیا. ایک مرتبہ منزل میں کسی نے دیکھا، کہا ہم نے بڑے قیدی دیکھے، آج تک تم جیسے قیدی نہیں دیکھے. اتنی دھوپ لگنے کے بعد، اتنے تماچے کھانے کے بعد بھی تمہارے چہروں پر اتنا نور ہے. ارے تم کون سے قیدی ہو؟ کون سے ملک سے تمہارا تعلق ہے؟ تمہارا خاندان کون سا ہے؟ تمہارا نام و نشان کیا ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی، کہا نحنو سارا آل محمد، ارے جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو ہم اسی کی آل سے ہیں. اس امت نے اپنی آل کو، اپنے رسول کی آل کو قیدی بنا لیا ہے. بس عزاداران حسین اہل حرم کو خرابہ شام میں لے آئے. بچی سید سجاد سے پوچھتی تھی، ایک مرتبہ شام کا وقت آیا، پرندوں کو دیکھا اپنے آشیانے کی طرف جا رہے ہیں. سکینہ نے کہا بھیا سید سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بھیا سید سجاد پرندے کہاں جا رہے؟ سید سجاد نے کہا سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. کہا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل طاعت کو قبول فرما. پروردگارہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمیں اتحاد اور اتفاق سے اس ذکر کو،
اس عزاداری کو قائم رکھنے اور بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اس پیغام کو اس شہر والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ولایت کے پیغام کو اہل توحید، اہل کلمہ مسلمانوں تک، دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن سے مانوس ہونے، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن ناطق امام عصر امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے آوان و انصار میں ہمارا شمار کر دے، ان کے پرچم کو سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار فرما، سازشوں سے محفوظ فرما، تفرقے اور اختلاف سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ، نور ولایت کو ہمارے دلوں میں زندہ کر دے اور اپنے ولی کے پرچم کو سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔